أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الرحمن مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار، ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء
ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن سٹاپ کر لیں اور یہاں پر میم کھڑی زبر ما جب ہم پڑھیں گے تو اس کھڑی کو 1 سیکنڈ تک ہم لونگ کر کے پڑھیں گے الرحمن اور جب اسٹاپ کریں گے تو نون کا جو پیش ہے یہ ساکن میں بدل جائے گی سکون ہو جائے گا الرحمن اور ایک دوسری توجہ یہاں را اور ہا کو جب ہم ملائیں گے تو را کے اوپر شد ہے اور حمزہ کو را کے ساتھ ملائیں گے تو اس ٹچ کر کے الرحمن اور را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے یہ موٹے حروف میں سے ہیں علم القرآن یہاں قاف اور را دونوں موٹے حروف میں سے ہیں ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے علم القرآن خلق الانسان یہاں پر نون حمزہ کو نون کے ساتھ جب ملائیں گے تو یہاں غنہ ہوگا انسان غنہ اسے کہتے ہیں ناک میں آواز کو بند کر کے منہ میں آواز کو بند کر کے ناک میں لے کر جانے کا نام غنہ ہے انسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. یہاں پر ہم وخلق الجان، یہاں الف بھی ہے اور اوپر مدہ بھی ہے، الف مدہ بھی ہے، مدہ بھی ہے، تو مدہ کو 5 سیکنڈ تک ہم لانگ کر کے پڑھتے ہیں اور الف کو 1 سیکنڈ تک، تو یہ ہو گیا 6 سیکنڈ تک ہم اس کو لانگ کر کے پڑھیں گے. یہاں ایسا ہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہاں آلائی آلائی رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. یہاں تھوڑا غور کرنا ہے، منهما اللؤلؤ، لؤلؤ یہ پہلے لام ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، لؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار. سٹاپ کر لیں. ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان یہاں پر علی فرش بطائنها شین کے اوپر جو میم ہے جو با کے اوپر وقتی نظر آ رہی ہے شین کو میم کے ساتھ جوائن کریں گے علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان
یہاں ضاد بھی موٹا ہے اور آگے خا بھی موٹا ہے، تو پڑھیں گے نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ اب ترجمے کے ساتھ اسی صورت کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، اور وہ رحمان ہی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن، وہ اللہ وہی رحمان ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر ہر طرح کی رحمت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص مان لی جائے تو پھر ان من گھڑت خداؤں کے حصے میں کچھ نہیں آتا تھا۔ اگر وہ مان لیتے تو من گھڑت خداؤں کو پھر چھوڑنا پڑتا تھا۔ تو جن سے یہ لوگ اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو رحمان مان لینے سے خود بخود ان کے شرک کی نفی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام جس کی رحمتوں سے یہ ساری کائنات بھری ہوئی ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں رزق دے، اولاد یا کوئی اور نصیحت دے سکے، اس لیے عبادت کا حقدار صرف وہی اللہ کہلاتا ہے، رحمان کہلاتا ہے۔ اور رحمان اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادت نہیں کرتے اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ ہاں، دنیا میں اللہ نے ڈھیل دے کے رکھی ہے، حساب و کتاب کا دن جب آئے گا تو پھر وہ آگے ہوگا۔ علم القرآن، اور جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، اسی رحمان نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، علمہ سکھایا اس کو، البیان بولنا، اسی نے اس کو واضح کرنا سکھایا۔
الشمس والقمر بحسبان، الشمس سورج، والقمر اور چاند بحسبان حساب کے ساتھ ہیں، سورج اور چاند حساب میں جھگڑے ہوئے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، والنجم اور تارے، والشجر اور درخت یسجدان سجدہ کر رہے ہیں، بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ حقیقت میں بھی حقیقی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات میں کچھ نہ کچھ احساس موجود ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں، سجدہ کرتے ہیں اللہ کو۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء اور آسمان، رفعها اس نے بلند کیا اس کو، ووضع اور قائم کر دی، المیزان میزان، آسمان کو اسی نے بلند کیا اور اسی نے ترازو قائم کی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم نہ تھے خلل ڈالو، کہ تم نہ خلل ڈالو فی المیزان میزان میں، کہ تم تو لینے میں ظلم نہ کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لینے میں اللہ تطغوا زیادتی نہ کرو، فی المیزان میزان میں لینے میں اللہ سے زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ اور قائم کرو، تولو یعنی کہ الوزن وزن کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تخسر المیزان اور خسارہ کر کے دو، نقصان دو، المیزان میزان میں ترازو میں، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ بامحاورہ ترجمہ نیچے ہوتا ہے۔ والارض وضعها للانام، والارض اور زمین، وضعها اس نے رکھ دیا اس کو، للانام مخلوقات کے لیے، اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا۔ فیہا فاکہۃ ونخل والنخل ذات الاکمام، فیہا فاکہۃ اور اس میں پھل بھی ہیں، ونخل اور کھجور کے درخت بھی، ذات الاکمام خوشیوں والے، خوشوں والے، اسی میں میوے اور کھجور کے پھل بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ فیہا فاکہۃ اسی زمین میں اللہ تعالیٰ نے پھل دیے ہیں، والنخل اور کھجور کے درخت بھی اللہ نے دیے ہیں، خوشوں والے ہیں جو کہ پھلوں والے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، والحب اور غلے، ذو العصف والریحان اور بھوسے والے غلہ اور خوشبودار پھل بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جنات، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال مٹی سے، کالفخار ٹھیکری کی طرح جو ہوتی ہے، کالفخار اس کو کہتے ہیں، ٹھیکری کی طرح، اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الجان اور اسی نے پیدا کیا جن کو، من مارج شعلے والی سے، من نار شعلے والی آگ سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو اب بتاؤ کہ تم دونوں جن اور انس اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین رب ہے وہ دو مشرقوں کا، و رب المغربین اور رب ہے وہ دو مغربوں کا۔ مشرق دراصل افق کے اصل حصے کا نام ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب اس حصے کا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ چونکہ سردی اور گرمی کے موسموں میں مشرق اور مغرب کے یہ حصے بدل جاتے ہیں، اس لیے ان کو دو مشرقوں اور دو مغربوں سے تعبیر فرمایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انس اور جن دونوں۔ مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین اس نے چھوڑ دیا ہے دو سمندروں کو، یلتقیان کہ دونوں باہم مل جائیں، بینہما برزخ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان نہیں وہ تجاوز کرتے، آگے بڑھتے نہیں ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ نظارہ کہ دو دریا، دو سمندر پر ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ دونوں دریاؤں یا سمندروں کے پانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پھر بھی دونوں کے درمیان ایک لکیر جیسی ہوتی ہے، جیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ دریا ہیں، الگ الگ سمندر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیوں میں سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یخرج منہما نکلتے ہیں ان دونوں سے، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَلَهُ الْجَوَارِ اور اسی کے لیے ہیں جہاز، المنشآت اونچے اٹھے ہوئے، فی البحر سمندر میں، کالاعلام اونچے پہاڑوں کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، کل من علیہا سب کے سب جو اس پر ہیں، فان فنا ہونے والے ہیں، اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ وَيَبْقَى اور باقی رہے گی، وجہ ربک تیرے رب کی ذات، ذو الجلال بزرگی والی ہے، والاکرام اور اکرام والی ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی، فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، یسألہ مانگتے ہیں اسی سے، من فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں، کل یوم ہر روز، ہوا فی شأن وہ نئی شان میں دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہیں اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اور ہر روز کئی شان میں ہے، کسی شان میں ہے، یعنی ہر روز اور ہر آن وہ اپنی کائنات کی تدبیر
اور اپنی مخلوقات کی حاجت روائی میں اپنی کسی نہ کسی شان یا صفت کا مظاہرہ فرماتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ تم دونوں کہ اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، سَنَفْرُغُ لَكُمْ، عن قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، اے دو بھاری مخلوقوں، ایھا الثقلان کا معنی ہے اے دو بھاری مخلوقوں، ہم عن قریب تمہارے لیے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، یا معشر الجن والانس، اے جن اور انس کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا، کہ تم نکل بھاگو، من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان کے کناروں سے، فانفذوا، تو بھاگ نکلو، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم بھاگ سکتے الا بسلطان، مگر ساتھ ایک زور کے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے جس کے ذریعے سے تم اللہ کی باز پرست اور عذاب سے بھاگ کر کہیں چلے جاؤ دور۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا، چھوڑ دیا جائے گا تم پر، شُوَاظٌ، ایک شعلہ، من نار، آگ میں سے، وَنُحَاسٌ، اور دھواں، فلا تنتصران، تو نہ تم دونوں مقابلہ کر سکو گے، تم پر ایک آگ کا شعلہ چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، تو جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ، تو ہو جائے گا، وَرْدَةً، سرخ، كَالدِّهَانِ، سرخ چمڑے کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن، لا يُسْأَلُ، نہ پوچھا جائے گا، عن ذنبہ، اپنے گناہوں کے بارے میں، انس ولا جان، کوئی انسان اور نہ کوئی جن، یعنی سوال و جواب اور حساب و کتاب کا مرحلہ تو اس وقت گزر چکا ہوگا جس میں ان لوگوں سے حجت قائم کرنے کے لیے سوالات بھی کیے گئے تھے، لیکن اب ان کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے نہ تو اللہ تعالیٰ کو کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا، کیونکہ اسے خود ہی معلوم ہے، اور نہ فرشتوں کو ضرورت ہوگی، کیونکہ جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ مجرم لوگ اپنے چہرے کی علامتوں ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ، پہچانے جائیں گے مجرم، بِسِيمَاهُمْ،
اپنے چہروں کے ساتھ، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي تو پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور قدموں سے۔ مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے جکڑا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ هَذِهِ یہ ہے جہنم، وہ جہنم، الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ الَّتِي وہ جو يُكَذِّبُ جھٹلاتے تھے، بِهَا الْمُجْرِمُونَ جس کو مجرم کہتے ہیں، یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن یطوفون بینہا گردش کریں گے اس کے درمیان، وبین حمیم اور درمیان کھولتے ہوئے پانی کے، آن جو سخت گرم ہوگا، شدید گرم ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ اور واسطے اس کے جو ڈرے، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان دو باغ ہیں۔ جو شخص دنیا میں اپنی پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، اس کے لیے دو باغ ہوں گے، جنتان دو باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان ہری بھری ڈالیوں والے، دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان دونوں میں، فِيهِمَا عَيْنَانِ ان دونوں میں دو چشمے ہیں، تجریان بہتے ہوئے، دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتی ہو۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فِيهِمَا ان دونوں میں، من كُلِّ فَاكِهَةٍ ہر قسم کے پھلوں میں سے ہیں، زوجان دو قسم کے۔ ان دونوں باغوں میں ہر طرح کے پھل اللہ تعالیٰ نے پھل دیے ہوں گے، جوڑے جوڑے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان متکئین تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرش اپنے فرشوں پر، بطائنها ان کے استر، من استبرق موٹے موٹے ہوں گے جو، وجنى الجنتین دان اور پھل دونوں باغوں کے پھل توڑیں گے دونوں باغوں سے قریب قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، دان قریب قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے بستر ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑے ہوں گے جو قریب قریب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتی ہو۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں
فیہن قاصرات، ان میں ہوں گی قاصرات، نگاہوں کو جھکانے والی، قاصرات الطرف، نگاہوں کو نیچے کرنے والی، لم یطمثہن انس، نہیں چھوا ہوگا ان کو انس، کسی انسان نے، قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے ہوں گے جیسے یاقوت اور مرجان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء، کیا بدلہ ہے، الاحسان، احسن کا، الا الاحسان، سوائے احسان کے، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ دو باغ ہیں، ان دونوں باغوں کے سے کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، اور وہ دو باغ نہایت ہی سبز ہوں گے، دونوں سبزے کی کثرت کی سے سیاہی کی طرح مائل ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ، ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں، نضاختان، جوش مارنے والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، ان دونوں باغوں میں پھل ہیں، وَنَخْلٌ، اور کھجور کے درخت ہیں، وَرُمَّان، اور انار کے درخت ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ، ان میں اچھی عورتیں ہیں، بہترین عورتیں ہیں، حسان، خوبصورت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، حور، حوریں ہیں، مقصورات، ٹھہری ہوئی ہیں، رکی ہوئی ہیں، فی الخیام، خیموں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، لم یطمثہن، نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن، کسی انسان نے، قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ ہی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرف، مسندوں پر، خضر، جو سبز ہیں، وعبقری حسان، اور نادر نفیس ہوں گی، جنتی، وہ جنتی سبز اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم، بہت بابرکت ہے نام، رب کا، تیرے رب کا، ذی الجلال، جو صاحب جلال ہے، والاکرام، اور کریم، صاحب اکرام ہے۔ بڑا بابرکت نام ہے تمہارے پروردگار کا، جو عظمت والا بھی ہے اور اکرام والا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم پر اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کی اسی طرح خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔